اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زمر، یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 39 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 59 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت زمر اور سورت بنی اسرائیل جب تک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ زمر آیا 1۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ شعراء میں، اور بلا شبہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں۔ العزیز الحکیم، جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت اور اس ہستی کے جلال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جس نے اس قرآن کے ذریعے سے کلام کیا اور جس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا جو غالب اور کمال حکمت ہے والا ہے مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ عظمت اور کمال، عزت و غلبے کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جس ہستی پر اسے نازل فرمایا اس کے ذریعے سے اس کے کمال کو بیان فرمایا، اور وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرف کی حامل ہے۔ یہ کتاب اپنی دعوت سمیت تمام کتابوں میں سب سے زیادہ شرف کی حامل ہے اور سراسر حق ہے۔ نازل کرنے والا چونکہ زبردست ہے، اس لیے اس کتاب کے احکام پھیل کر اور نافذ ہو کر رہیں گے، کوئی مقابل اور مزاحم اس کے سامنے رک نہیں سکتا، اور حکیم ہے، اس لیے دنیا کی کوئی کتاب اس کی خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول سے اپنی صفات العزیز اور حکیم کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے، اس نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام دیا۔ وہ انسانوں کی زندگیوں، ان کی نفسیات، ان کی ضروریات، ان کے میلانات، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر انسانی زندگی کے لیے حکمت بھرے فیصلے کرتا ہے۔ یقیناً وہ العزیز اور الحکیم ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سورۃ زمر آیا 2۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن کو حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ نازل کیا گیا جو حق اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے عائد کردہ فرائض، احکامات اور کائنات کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب حق ہے۔ قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے عائد کردہ فرائض اور احکامات کی پابندی کریں، کیونکہ یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، چنانچہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سچی کتاب اتاری جو توحید کی دعوت دیتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور دنیا کے لوگوں میں بھی اس کی عبادت اور توحید کی دعوت دیں اور انہیں سمجھا دیں کہ انسان کو حق کے تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں، کیونکہ کسی غیر میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کے برابر ہے اور نہ ہی مقابل۔ مخلصاً لہ الدین، کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ اس حق اور عدل کا تقاضا ہے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، کیونکہ بت کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جائے اور کسی دوسری چیز کا ارادہ نہ کیا جائے۔
اپنے تمام دین یعنی ظاہری اور باطنی اعمال شریعت، اسلام، ایمان اور احسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے۔ ان تمام امور میں صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں اور اس کے سوا آپ کا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا للہ الدین الخالص۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو ساری قوم کے لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے، پھر قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے نیک یا برے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کو الگ الگ جزا اور سزا ملے گی۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سورۃ زمر آیا 3۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی خالص عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص عبادت کی روح اور اعمال کے قبول ہونے کی بنیاد ہے۔ اخلاص دین کی حقیقت ہے، رسولوں کی دعوت کا کی پوائنٹ ہے۔ اخلاص دنیا اور آخرت کے شر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں۔ بت پرستوں کے عقیدے کا بیان ہے کہ وہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور ان کے لیے اپنا عذر پیش کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا، یعنی یہ ان کا باطل خیال ہے کہ ہماری دنیاوی حاجتیں اور مرادیں پوری کروا دیں گے، ہماری بلائیں اور مصیبتیں ٹلوا دیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ نہ وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی اختیار ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مختلف ادیان کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور انہیں وہ جزا دے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ ان اللہ لا یہدی، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ حق کی طرف، دین اسلام کی طرف، اپنی وحدانیت کی طرف، اس کے لیے توفیق کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ من ہوا کاذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور باطل کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کی طرف ان صفات کی اضافت کرتا ہے جو اس کی صفات نہیں، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ کفار، بہت ناشکرا، یعنی جو اس کی نعمتوں کا اور اس کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ اسلام دینہ، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اسلام پسند کیا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا، وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا۔
सूरत ज़ुमर आया 4। लव अराद अल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदा, अगर अल्लाह ताला का इरादा होता कि वो किसी को बेटा बना ले, यानी जैसा अहमक लोग ख्याल करते हैं। मुश्रिकों ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा ने कहा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ला सफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाउ, तो उनमें से जिन्हें वो पैदा करता है जिसको चाहता ज़रूर मुंतखब करता। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुनकर अपने लिए खालिस कर लेता और अपना बेटा बनाता। सुबहानहू, वो पाक है, अल्लाह ताला औलाद से और उन बातों से पाक है जिनका मुल्हिद काफिर और मुशरिक गुमान करते हैं। हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार, वही अल्लाह ताला जो अकेला है, बहुत ग़लबे वाला है। अल्लाह ताला एक है, वो बेनियाज है, इसका कोई शरीक नहीं। वो अपनी कुदरत से अपनी मखलूक पर गालिब है, हर चीज़ उसके सामने झुकी हुई है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात सिफ़ात अपने अफ़ाल में एक है, अल्लाह का कोई शबीह या मिसल नहीं। अल्लाह ताला ने औलाद ना होने से अपनी सिफ़त वाहिद का शऊर दिलाया। अल्लाह ताला ने औलाद ना होने से अपनी सिफ़त अल-क़हार का शऊर दिलाया कि अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला है, क्योंकि औलाद कमज़ोर और नातुओं की ज़रूरत होती है। खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़ युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसी ने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है, हर एक अपनी मुद्दत मुकर्ररा तक चलता है। सुन लो, वो सब पर गालिब नहायत बख्शने वाला है। सूरत ज़ुमर आया 5। खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़, उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। अल्लाह ताला ही खालिक कायनात है, उसने कायनात को हिकमत और मसलहत के साथ पैदा किया। वो मालिक और बादशाह है, अपने बंदों पर अपने ज़ाब्ते नाफिज करता है, उनको सवाब और अज़ाब देगा। जिसने हक़ के साथ कायनात बनाई, उसने हक़ के साथ किताब नाजिल की। युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल, वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, यानी वो रात को दिन से और दिन को रात से बदल देता है, रात और दिन को अपने मकाम पर रखता है। कभी दोनों एक नहीं होते, एक आए तो दूसरा चला जाता है, जैसा कि फरमाया सूरत अल-अराफ में, वो रात को दिन पर ओढ़ाता है और तेज़ी से उसके पीछे चला आता है। इसमें वाज़े इशारा है ज़मीन गोल है, क्योंकि लपेटने के लिए किसी चीज़ का गोल होना ज़रूरी है। और सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर, और उसी ने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को इस तरह मुसख्खर किया है कि दोनों एक ख़ास रफ्तार से इंतहाई मुनज़्ज़म तौर पर मुसख्खर हैं। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक अपनी मुद्दत मुकर्ररा तक चलता है, यानी सूरज और चाँद मुकर्ररा मुद्दत तक चल रहे हैं, जिसका अल्लाह ताला को इल्म है। जब इनकी मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी, तब अल्लाह ताला सूरज, चाँद और सारी मखलूक़ात को तबाह कर देंगे ताकि वो अपने अपने ठिकाने में चले जाएं, यानी जन्नत और जहन्नम में। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, सुन लो, वो सब पर गालिब नहायत बख्शने वाला है, यानी वो अल अज़ीज़ यानी गालिब और कादिर है, अपनी इज़्ज़त और अज़मत और किबरियाई के साथ। वो इन नाफरमानों को जो उसकी तरफ रजू करते हैं और तौबा करते हैं बख्शने वाला है। सूरत ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बिलाशुबा जिस शख्स ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए, फिर सीधी राह पर चला, तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। यानी मैं इस शख्स को भी बख्श देता हूँ जो अल्लाह की अजीम निशानियों को देखने और शिरक करने के बाद ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से अपने अल अज़ीज़ होने का शऊर दिलाया। वो यकीनन तख्लीक के हर काम पर गालिब है। अल्लाह ताला ने रात और दिन पर अपने मुकम्मल गलबे से अपने अल अज़ीज़ होने का शऊर दिलाया। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को इंसान के काम में लगा देने से अपने गलबे यानी अल अज़ीज़ होने का शऊर दिलाया। अल्लाह ताला ने मुकर्रर मुद्दत तक चलने से अपने अल अज़ीज़ होने का शऊर दिलाया,
یقیناً وہ جیسے چاہے جب تک چاہے بڑے سے بڑی مخلوق کو چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کے باوجود زمین اور آسمان، سورج اور چاند کے انسان کی خدمت میں لگا دینے سے یہ شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں سے درگزر کر سکتا ہے، گناہوں کو بخش سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ گناہوں پر پکڑنا چاہتا تو کسی کو زندہ نہ چھوڑتا اور جہان کا یہ نظام یوں نہ چلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔